السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا معلیٰ ہے، اہل بیت علیہم السلام کا شہر ہے. یقیناً دل اور ہماری روح اہل بیت علیہم السلام کے شہر کربلا سے آشنا ہے. کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کربلا امام حسین علیہ السلام، اس کی نگاہ، فکر، شعور اور سماعت کے اندر واضح اور 22 ہے اور 9 جمادی الاول 1444 ہجری ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1027 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. اتوار کا دن ہے. آج کا دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہوتا ہے اور آج کے دن میں ہم مولا کی مہمان نوازی میں ہیں. آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے شاعر اہل بیت علیہ السلام افراز جعفری صاحب، لاڑکانہ سندھ پاکستان سے. خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ بڑی نعمت ہے جس کو طلب کرنے کے لیے ہر خلقت، ہر ملک، ہر نبی اور ہر معصوم علیہ السلام طلب کرتے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام میں شریک ہو جائیں، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدہ ترین ذکر قرار دیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام افراز جعفری صاحب، لاڑکانہ سندھ پاکستان سے. السلام علیکم. یا علی مدد. کربلا معلیٰ میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ قبلہ بس میں تو شعر ہے کسی اور کا، ہمارے کسی دوست کا شعر ہے، نام مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے پڑھا تھا وہ شعر کہیں کہ کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار حسین، کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار حسین، آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار حسین. سو بس کیفیت آپ کے سامنے ہے. یہ ساعتیں کریم کرب و بلا کا شکریہ کہ انہوں نے نصیب فرمائی. کربلا معلیٰ میں آ کر یقیناً دل کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جی کہ صاحب احساس اور صاحب درد خود ہی سمجھ سکتا ہے، بیان نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. کربلا معلیٰ میں موجود ہیں. یقیناً فیض کی گھڑیاں ہیں اور فیض کی گھڑیوں میں آپ نے مرحمت فرمایا، اپنے قیمتی وقت کو قیمتی تر بنایا اور یقیناً آخرت کے لیے توشہ ثابت ہوگا، تحفہ ثابت ہوگا یہ ذکر کیا آپ کا. اور جو سن رہے ہیں کربلا کی طرف، ان کا دل مائل کرنے میں آپ کا حصہ شامل ہوگا. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں مودت کا نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ. جی، امام حسین کے حوالے سے چند اشعار تحت میں پیش کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. مظہر کبریا فاطمہ کا حسین. اس پر توجہ رہے گی، ردیف پر فاطمہ کا حسین. چھوٹی بہر ہے لیکن آپ محسوس ہوں گے اور ہمارے تمام ناظرین محسوس ہوں گے انشاءاللہ. مظہر کبریا فاطمہ کا حسین، مصطفیٰ کی دعا فاطمہ کا حسین. مظہر کبریا فاطمہ کا حسین، مصطفیٰ کی دعا فاطمہ کا حسین. بولا فطرس نہ پر مجھ کو کیوں کر ملیں، بولا فطرس نہ پر مجھ کو کیوں کر ملیں، ہے میرا آسرا فاطمہ کا حسین. بولا فطرس نہ پر مجھ کو کیوں کر ملیں، ہے مسیحا میرا فاطمہ کا حسین. اور ہے یقین ایک دن پھر سے کرب و بلا. یہ جب اپنے شہر میں تھے تو شعر کہہ دیا تھا. ہے یقین ایک دن
پھر سے کربو بلا مجھ کو بلوائے گا فاطمہ کا حسین. تو یہ دعا پوری ہو گئی اور شعر کو حقیقت مل گئی. ہے یقین ایک دن پھر سے کربو بلا مجھ کو بلوائے گا فاطمہ کا حسین, مجھ کو بلوائے گا فاطمہ کا حسین. اور ایام فاطمیہ ہیں تو ایک شعر آپ کی نظر اور ایک اشارہ ہے کہ غاصبان فدق تم کو روز جزا, غاصبان فدق تم کو روز جزا خوب دے گا سزا فاطمہ کا حسین. غاصبان فدق, شکریہ, غاصبان فدق تم کو روز جزا خوب دے گا سزا فاطمہ کا حسین, خوب دے گا سزا فاطمہ کا حسین. اور میں نے گھر پر رکھی مجلس سیدہ, میں نے گھر پر رکھی مجلس سیدہ کیوں نہ آتا بھلا فاطمہ کا حسین. میں نے گھر پر رکھی مجلس سیدہ کیوں نہ آتا بھلا فاطمہ کا حسین. اور دین حق لٹ نہ جائے کہیں اس لیے, دین حق کہیں لٹ نہ جائے, دین حق لٹ نہ جائے کہیں اس لیے گھر لٹاتا رہا فاطمہ کا حسین. دین حق لٹ نہ جائے کہیں اس لیے گھر لٹاتا رہا فاطمہ کا حسین. اور دو شعر ہیں مسلسل کہ میں نے رک گیا ارجئی پر وگرنہ کسی, رک گیا ارجئی پر وگرنہ کسی کو نہیں چھوڑتا فاطمہ کا حسین. رک گیا ارجئی پر وگرنہ کسی کو نہیں چھوڑتا فاطمہ کا حسین. اور جنگ کرتے ہوئے تھک گئے اشکیا, جنگ کرتے ہوئے عصر عاشور کا منظر ہے کہ جنگ کرتے ہوئے تھک گئے اشکیا اور لڑتا رہا فاطمہ کا حسین. اور مجھ کو افراز کیوں حشر کی فکر ہو, مجھ کو افراز کیوں حشر کی فکر ہو, ہے میرا آسرا فاطمہ کا حسین, ہے میرا آسرا فاطمہ کا حسین. مظہر کبریا فاطمہ کا حسین, مصطفیٰ کی دعا فاطمہ کا حسین. شکریہ. سلامت رہے. ماشاءاللہ بہت پیارا ردیف و قافیہ بنایا اور جس طریقے سے ہم نے فاطمہ کا حسین رکھا اس کے اندر ایک خاص جذابیت رہی. ایک تو امام حسین علیہ السلام اور پھر دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت, یقیناً یعنی محکم کام کیا آپ نے. ہمارے دوست ہیں, میں ان کا ذکر کروں گا کہ جناب احمد رضا ناصری صاحب منقبت خان ہیں ہمارے کراچی پاکستان کے, تو ان کے لیے میں نے لکھا یہ اور انہوں نے ریکارڈ کیا تو شعبان کے البم میں. تو انہوں نے تو پڑھائے ترنم میں نے تحت میں پیش کر دیا آپ کے حکم پر مولا کی بارگاہ. شکریہ شکریہ. بہت پیارا کلام لکھا, مولا آپ کے قلم کے اندر مزید زور اور مزید تاثیر عطا فرمائے. یقیناً یہ مودت کی گھڑیاں انسان کے دل میں جب بیتتی ہیں, الفاظ اور کرتاس پہ جب اترتی ہیں تو دوسروں کے اندر بھی احساس پیدا کرتی ہیں. اور یہ احساس پیدا کرنے والا جو ایک سلسلہ ہے یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. شاعر, خطیب, نوحہ خاں, منقبت خاں, سوز و سلام خاں, یا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو احساس پیدا کرنے والے کو انبیاء, اولیاء, اوصیاء میں بھی رکھا ہے. ان کا سلسلہ تھوڑا ہم سے مختلف, لیکن اسی سلسلے کی تاثی کرتے ہوئے, پیروی کرتے ہوئے دل کے احساسات کو, جذبات کو, عقیدے کو شاعر اپنے قلم کے ذریعے سے کرتاس پر اتارتا ہے, صفحے پر اتارتا ہے اور عقیدے کی رسوخ اور قوت کا سبب بنتا ہے. بے شک. مزید مومنین کو آپ کیا عنایت فرمانا چاہیں گے؟ قبلہ بس مولا حسین کا تذکرہ ہوا تو میں ابوالفضل کی بارگاہ میں, کیونکہ ہم بین الحرمین کے بالکل نزدیک ہیں, مابین حرمین ہیں, تو جناب غازی کے حوالے سے تو جناب غازی کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گر نہ ہو آپ کی ثنا غازی, حضرت ابوالفضل سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گر نہ ہو آپ کی ثنا غازی کیا ہے جینے کا فائدہ غازی. گر نہ ہو, شکریہ, گر نہ ہو آپ کی ثنا غازی کیا ہے جینے کا فائدہ غازی. شعر دیکھیے گا کہ یہاں بھی جناب زہرا کی بات ہو رہی ہے کہ درس ام البنین کا تھا یہ,
درس ام البنین کا تھا یہ، آپ کی ماں ہے فاطمہ غازی۔ درس ام البنین کا تھا یہ، آپ کی ماں ہے فاطمہ غازی، اور گھیرا مشکل نے جب کبھی مجھ کو، گھیرا مشکل نے جب کبھی مجھ کو، میں نے بس بارہا کہا غازی۔ گھیرا مشکل نے جب کبھی مجھ کو، میں نے بس بارہا کہا غازی، اور پل میں قبضے میں کر لیا دریا، پل میں قبضے میں کر لیا دریا، ایسا حملہ تھا آپ کا غازی۔ پل میں قبضے میں کر لیا دریا، ایسا حملہ تھا آپ کا غازی۔ اور ایک پل میں، ایک حقیقت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک پل میں، عقیدے کا شعر ہے، ایک پل میں عطا جو کرتے ہیں، ایک پل میں عطا جو کرتے ہیں، ایک خدا اور دوسرا غازی۔ ایک پل میں عطا جو کرتے ہیں، ایک پل میں عطا جو کرتے ہیں، ایک خدا اور دوسرا غازی۔ اور یہ بھی کیفیت کا شعر ہے کہ کیا نکیرین کچھ کہیں اس پر، کیا نکیرین کچھ کہیں اس پر، میں نے تربت میں کہہ دیا غازی۔ کیا نکیرین کچھ کہیں اس پر، میں نے تربت میں کہہ دیا غازی، اور کہہ رہے ہیں یہ حضرت حمزہ، کہہ رہے ہیں یہ حضرت حمزہ، تو وفاؤں کا ہے خدا غازی۔ کہہ رہے ہیں یہ حضرت حمزہ، تو وفاؤں کا ہے خدا غازی۔ اور میری افراز خوش نصیبی ہے، میری افراز خوش نصیبی ہے، میرا مرشد ہے با وفا غازی، میرا مرشد ہے با وفا غازی۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جناب حمزہ نے جو داد دی ہے نا مولا عباس لمدہ علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام رسول خدا کے چچا اور رضائی بھائی بھی کہا گیا، تو ان کا ایک خاص مقام ہے رسول خدا پر وفا اور ایثار کے ساتھ، یعنی اسد رسول کہا گیا جناب حمزہ کو، اور اسد اللہ مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا۔ بہت پیاری نسبت، اور یہ اسد اللہ کے فرزند شیر علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری نسبت کی، جناب حمزہ بھی داد دیتے ہیں جناب غازی کو، سبحان اللہ۔ بہت پیارے خیالات، بہت پیارا بیان۔ یقیناً یہ ایک عطا ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ کہا کہ اگر عقل اور شعور کی بنیاد پہ ہر کسی کو کچھ رزق اور روزی اور مراتب حاصل ہوتے تو بیچارے سادہ لو افراد تو کہیں کے بھی نہ رہتے، اور دین اہل بیت علیہ السلام میں جو جتنا اہل بیت علیہ السلام کے لیے مجنون ہے، دیوانہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے سرفروش ہو گیا، اہل بیت علیہ السلام نے اسے اتنا ہی عزت عطا فرمائی، اتنا ہی نوازا۔ بے شک بے شک، یہ دل کا جنون ہے، الفاظ کا بہترین انداز میں کرشماتی ہو جانا اور اہل بیت کی راہ میں عطا ہو جانا، سبحان اللہ۔ وہی دینے والے ہیں نا، یہ تو شعر تو نازل ہوتا ہے نا، بے شک بے شک، منقبت نحا مرثیہ یہ نازل ہوتا ہے، یہ فن بھی ہے لیکن اہل بیت کی مدح میں یہ نازل ہوتے ہیں۔ واقعی حقیقت ہے، بالکل ایسا ہی۔ معصوم علیہ السلام اگر وہ آمادہ نہ ہو تو ایک لفظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شاعر آئے، کہنے لگے مولا میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں سناؤں؟ کہا کہ مولا میں نے تو کسی کو سنایا ہی نہیں۔ کہا کہ تم لکھ رہے تھے روح القدس نے پہلے مجھے آ کے سنائے ہیں، روح القدس مجھے آ کر پہلے سنائے ہیں تمہارے اشعار، تم لکھتے بعد میں ہم تک پہلے پہنچ جاتے ہیں اخلاص سے، سبحان اللہ۔ واقعا درست کہا آپ نے، یہ عطا ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ یہ عطائیں آپ پر ہمیشہ جاری ہوتی ہیں، وقت کیونکہ مختصر ہی ہوتا ہے، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام میں تو زندگی صرف ہو جائے مختصر ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ تو کچھ اور عنایت فرمائیے۔ جی ضرور ضرور۔ میں کربلا معلیٰ میں موجود ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں بین الحرمین کے نزدیک، تو جناب علی اکبر کا تذکرہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب حاضر ہے کہ میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر، اللہ اکبر، بے شک میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر، جناب لیلا کے گھر کی بہار ہے اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر، جناب لیلا کے گھر کی بہار ہے اکبر، اور میں مانتا ہوں کہ یوسف نبی ہنسی تھے مگر، میں مانتا ہوں کہ یوسف نبی ہنسی تھے مگر، جہاں میں حسن کا پروردگار ہے اکبر،
میں مانتا ہوں کہ یوسف نبی ہنسی تھے مگر جہاں میں حسن کا پروردگار ہے اکبر، اور اذاں میں کہتی ہے تکبیر صبح و شام یہی، اذاں میں کہتی ہے تکبیر صبح و شام یہی، قسم ہے دین خدا کا وقار ہے اکبر، اذاں میں کہتی ہے تکبیر صبح و شام یہی، قسم سے دین خدا کا وقار ہے اکبر، اور عقاب پر جو ہی بیٹھا نہ کوئی جان سکا، جناب علی اکبر کی سواری کا نام کہ عقاب پر جو ہی بیٹھا نہ کوئی جان سکا، رسول ہے یا کہ اس پر سوار ہے اکبر، عقاب پر جو ہی بیٹھا نہ کوئی جان سکا، رسول ہے یا کہ اس پر سوار ہے اکبر، اور تیرے وسیلے سے ملتا ہے رب اکبر سے، تیرے وسیلے سے ملتا ہے رب اکبر سے، عقیدے پر ہی تو دار و مدار ہے اکبر، تیرے وسیلے سے ملتا ہے رب اکبر سے، عقیدے پر ہی تو دار و مدار ہے اکبر، اور بتاتا دنیا کو افراز ہے کہ در پہ تیرے، بتاتا دنیا کو افراز ہے کہ در پہ تیرے، جوانی آج بھی سجدہ گزار ہے اکبر، بتاتا دنیا کو افراز ہے کہ در پہ تیرے، جوانی آج بھی سجدہ گزار ہے اکبر، میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر، جناب زہرا کے گھر کی بہار ہے اکبر۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تبسل اور امام حسین علیہ السلام کا شہر ایک انمول تبسل ہے یقیناً، اور جناب علی اکبر علیہ السلام جوانوں کے لیے ایک خاص مجسمہ عمل ہے، کیونکہ رسالت کی شبیہ امام حسین علیہ السلام کے دل کا قرار، اور اس کے ساتھ ساتھ جوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں مولا عباس علمدار علیہ السلام، گو کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کے بچے بھی ہمارے جوانوں سے افضل اور ان کے لیے باب الحوائج ہیں اور ہمارے لیے تربیت کا مرکز ہے، لیکن جناب علی اکبر علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے ان سب ہستیوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ آپ کے اس فن کو، آپ کے شعبے کو جوانی عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہ جوان رہے آپ کا نام اور آپ کا مقام۔ سبحان اللہ۔ کربلا مولا میں اس وقت موجود ہیں، اور یہ گھڑیاں یادگار ہیں، اور یقیناً وہ جو سن رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں آ سکے ہیں یا آ چکے ہیں لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کا دل آپ کے الفاظ سے کربلا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا، جیسے کہا تھا نا مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے لیے، یہ ہماری جو اذان ہے نا، ویسے ہی پیشخانی کے طور پر اذان مدحت، اذان ولایت، اذان ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ دے رہے ہیں، اور کربلا کی طرف بلانا یہ بہت بڑا مقام ہے، دل کربلا کی طرف آپ مائل کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا مزید مودت مومنین، مودت اہل بیت علیہ السلام کو مزید اہل بیت علیہ السلام سے مائل فرمائیے، بسم اللہ کیجیے۔ جی، ایام فاطمیہ جو جاری ہیں، تو جناب زہرا کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار، سبحان اللہ، امام حسین کی نظر، ابو الفضل کی نظر، اور تمام ناظرین کی نظر۔ سبحان اللہ۔ یہ میں ترنم میں پیش کروں گا، آپ کا اصرار بھی تھا تو بسم اللہ بسم اللہ۔ انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زہرا، مطلب بالخصوص پیش کر رہا ہوں، انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زہرا، انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زہرا، بن گئی مثل علی ان کا سہارا زہرا، بن گئی مثل علی ان کا سہارا زہرا۔ شعر دکھیا، بس تیرے واسطے اللہ رب العزت نے، بس تیرے واسطے اللہ رب العزت نے، کعبۃ اللہ میں حیدر کو اتارا زہرا، بس تیرے واسطے اللہ رب العزت نے، کعبۃ اللہ میں حیدر کو اتارا زہرا،
وہ تیرے ہاتھ کی چکی جو اگر رک جاتی، دیکھیے گا بالخصوص، وہ تیرے ہاتھ کی چکی جو اگر رک جاتی، کس طرح ہوتا دو عالم کا گزارا زہرا۔ وہ تیرے ہاتھ کی چکی جو اگر رک جاتی، کس طرح ہوتا دو عالم کا گزارا زہرا، کس طرح ہوتا دو عالم کا گزارا زہرا۔ تمام نوحہ خان، تمام شعراء، تمام منقبت خانوں کی نظر ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ منقبت نعت کبھی بی سلام و نوحہ، منقبت نعت کبھی بی سلام و نوحہ، کام دن رات ہے بس یہی ہمارا زہرا، کام دن رات ہے بس یہی ہمارا زہرا۔ دو جہانوں کا سہارا ہے جو وقت مشکل، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، دو جہانوں کا سہارا ہے جو وقت مشکل، اس علی کو ہے فقط تیرا سہارا زہرا، کمال ہے، واہ واہ واہ، اس علی کو ہے فقط تیرا سہارا زہرا، دو جہانوں کا سہارا ہے جو وقت مشکل، دو جہانوں کا سہارا ہے جو وقت مشکل، اس علی کو ہے فقط تیرا سہارا زہرا، پر دشمنان جناب زہرا لعنت۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ نام قاتل کا تیرے لینے سے پہلے پہنچی، ابھی قاتل کا نام لیا ہی نہیں تھا، نام قاتل کا تیرے لینے سے پہلے پہنچی، خود سمجھ جاتی ہے لعنت بھی اشارہ زہرا، خود سمجھ جاتی ہے، جی خود سمجھ جاتی ہے لعنت بھی اشارہ زہرا، دو نام قاتل کا، دیکھیں نا نام ایسے ہیں کہ لینے سے غلاست جو ہے نا زبان بھی ناپاک ہو جاتی ہے نا، تو وہ اس میں ہے کہ نام قاتل کا تیرے لینے سے پہلے پہنچی، نام قاتل کا تیرے لینے سے پہلے پہنچی، خود سمجھ جاتی ہے لعنت بھی اشارہ زہرا، خود سمجھ جاتی ہے لعنت بھی اشارہ زہرا۔ مقطع کا بند ہے لیکن اس میں پوری تاریخ ہے، آپ تائید فرمائیں گے۔ وہ تو مسجد کا رکھا پاس وگرنہ افراز، مسجد نبوی جناب زہرا کی پیشی، وہ تو مسجد کا رکھا پاس وگرنہ افراز، پل میں دربار الٹ سکتی تھی سارا زہرا، پل میں دربار الٹ سکتی تھی سارا زہرا، وہ تو مسجد کا رکھا پاس وگرنہ افراز، پل میں دربار الٹ سکتی تھی سارا زہرا، انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زہرا، بن گئی مثل علی ان کا سہارا زہرا، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بہت پیارے کلام پڑھے آپ نے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے لگاؤ کا حق یہی ہے، ان کے حق کو زمانے میں عام کیا جائے، یہی ہمارا احترام ہے، یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ حق کو زمانے تک پہنچایا جائے، زمانہ لاکھ قدغن لگاتا رہے، اہل بیت علیہ السلام کا حق کہیں نہ کہیں واضح ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، چند منٹ باقی ہیں، تو آپ سے ہی دو تین سوال کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ کہیں اینڈ میں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ارے آپ کا شکریہ، آپ نے محبت فرمائی۔ امام حسین ٹی وی چینل 4 کا بھی شکریہ کہ انہوں نے سعادت سے نوازا۔
मौला आपको सलामत रखें। करबला मोहल्ला में आके यकीनन जिन जिन अफराद ने सुना उनके दिल के अंदर करबला की मोहब्बत को रासिख करने में और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ कलाम जो पेश किया, यकीनन बहुत ही प्यारा कलाम था। अहले बैत अलैहिस्सलाम की खसूसी अता हो आपके ऊपर, मौला आपको सलामत रखे, वो कबूल फरमाए, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अर्ज़ ये थी कि ये आपने शायरी एक बहुत बड़ा शोबा है और वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत पा जाए तो यकीनन बहुत बड़ा हो जाता है। कब कितना अरसा हुआ आपको लिखते हुए? ये किबला तकरीबन 11 साल हो गए शेर कहते हुए, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं, मैं उनका जिक्र करता चलूँ, मौला ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है उन्हें, मोहतरम जनाब जवाद जाफरी साहब। तो उनको देख देख कर बचपन से उनके साथ पुरसदारी पर मजालिस में और एक घर में ही एक माहौल मैसर था। तो बस पहला नोहा मैंने कहा था 2009 में हज़रत अबुल फजल के हवाले से, लेकिन वो उरूज़ी एतबार से आगे पीछे था ना, यानी वो इब्तदाई शायरी जी, यानी वो टूटे फूटा था कुछ ना। तो मेरे वालिद जो थे वो बैठे हुए थे लाइब्रेरी में, तो मैं उन्हें दिया मैंने जाकर, वालदा भी साथ थी। तो देख कर पहले तो यानी वो हैरान हो गए और फिर देखा तो उन्होंने वो पहला नुहा तरतीब दिया था सारा। तो उसके बाद भी 2-3 साल उन्होंने इस्लाह फरमाई मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हो जाता है कलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा कलाम आपने किस ज़ात के बारे में लिखे, किस मासूम अलैहिस्सलाम मौला के बारे में लिखे? मौलाना ये तकरीबन हज़रत अबुल फजल के हवाले से, क्योंकि नोहा पहला भी मैंने उनका कहा था, फिर उनके हवाले से बहुत सारे नोहे और मनाकिब लिखी, रिकॉर्ड हुई, मुसलसल हुआ करती हर साल। तो हज़रत अबुल फजल के हवाले से सबसे कम कलाम आप किस ज़ात के बारे में लिख सके और आपकी ख्वाहिश ज़्यादा लिखें? जी, साहिब ज़मान के हवाले से मैंने लिखा है बहुत सारा, लेकिन और लिखना चाह रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तमाम आइम्मा तहार के हवाले से भी आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि दुआ फरमाए कि मैं सब पर कुछ न कुछ, क्योंकि अभी जो है वो स्टडी भी जारी है, और आप दुआ फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह तमाम आइम्मा तहार शोहदाए करबला के हवाले से। आज तक आपने गिना कि कितने कलाम लिख चुके हैं? जी, कभी नहीं हुआ जी, कोशिश भी नहीं की और हुआ भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अता इतनी है कि फरावां है। जी जी जी, फरावान अता है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा इलाही आमीन, इलाही आमीन। और ये जिक्र जिस तरीके से आपके बाबा के ज़रिए से, बस ये उनकी मेहनत है, जाफरी साहब की, उनका नाम है पूरी दुनिया में, और उन्होंने ही जो है वो उनकी नक्शे कदम पर हैं, उनकी दुआएं हैं, उनकी मेहनतें हैं। सदाबाद रहें। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया और इशारा हो गया है मुझे कि इत्माम तक पहुंचाएं। जिक्र चलता रहेगा, हम होंगे नहीं होंगे, जिक्र बाकी है। अल्लाह ने इस जिक्र को बाकी रखना है। आए मिलकर उनको याद करते हैं जिनके सबब से हम बाकी हैं। बक़ियतुल्लाहिल आज़म। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। Hassan